یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ کو سلام، آپ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میں پاسٹر راشد یونس، سول ونر گاسپل چرچ دھمیال بینک کالونی راولپنڈی سے خدا کے کلام کی خدمت سر انجام دینے کو ہوں، اور میں شکر گزار ہوں جوشوا ٹی وی کا، جوشوا ٹی وی کے لیے خدا باپ کے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا تاکہ خدا کے کلام کو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ میں خدا کے خادم بشپ طارق جون صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو بہت ساری روحوں تک پہنچا سکیں۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے کہ ایماندار خبردار، ایماندار جو ہے وہ کیسے خبردار ہوں، کن چیزوں سے وہ بچنا ہے، ان کے لیے کون سی چیزیں خطرے کا باعث ہیں۔ آج ہم وہ سیکھیں گے، اور وہ سیکھیں گے یعقوب کے عام خط میں سے، اور خدا کے کلام میں سے ہم ایک حوالہ تلاوت کریں گے، یعقوب کا عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک یہی سے ہم تلاوت کریں گے۔ اس میں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ عزیزو، ایماندار کو اس لیے خبردار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایمان جس کی بلبوتے پر ہم نجات کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان جس کے باعث بیمار شفا پاتے ہیں، ایمان ہی ہے جو ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، ایمان ہی روح القدس کی جو نعمت ہے، خاص نعمت ہے، اور یہ نعمت، یہ ایمان جب کسی خطرے میں ہو تو ایماندار خود بخود خطرے میں ہو، اور جب خطرے کی بات ہے تو پھر خبردار رہنے کی بھی بات ہے۔ اس لیے اس موضوع کو ایماندار خبردار ہونے کے لیے یہ چنا گیا، اور یہ یعقوب سے ہم سیکھتے ہیں، اور بائبل مقدس ساری میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کیسے ہمیں ایمان کو جو لاحق خطرہ ہیں، جو خطرے لاحق ہیں، جو خطرات لاحق ہیں، ہم ان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایمان کو جو جن چیزوں سے خطرہ ہے وہ یعقوب بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے ایمان کو جس چیز سے سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہے شک، اور شک ایک ایسی پوزیشن ہے جو ہمارے ایمان کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کو، ہمارے اعتقاد کو، ہمارے بھروسے کو ایک ایسی پوزیشن میں لے جاتا ہے جہاں پر کم اعتقادی اور غیر یقینی کی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں شک کو اپنی زندگی سے اور خاندانوں سے، چرچز سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ شک جو ہے کسی خاندان میں، کسی ریلیشن کے اندر آ جائے تو ریلیشن اور خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر شک ایمان کے اندر شامل ہو جائے تو ایمان بھی ایسے ہی برباد ہو جاتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور یہ شک کی حالت جو ہے یہ ایمانداروں کے اندر ہمیشہ رہتی ہے۔ ہم یسوع مسیح کو دیکھیں، وہ اپنے شاگردوں کو زیادہ تر ڈانٹتے نہیں ہیں، لیکن جب بھی انہوں نے ڈانٹا ہے ان کی کم اعتقادی اور ان کے جو یقین کی جب کمی ہوئی تب انہوں نے ڈانٹا ہے، اور ہمیشہ جب ان کی شک کی بات ہو۔ جب پطرس کے واقعے کو ہم یاد کریں تو جب پطرس پانی پر چل رہا تھا تو یسوع مسیح سامنے تھا اور وہ چلتا آ رہا ہے۔ جب ایمان کے ساتھ وہ چل رہا تھا، لیکن اس نے جب لہروں کی طرف دیکھا، اور لکھا ہے کہ وہ ڈر گیا، مصنف لکھتا ہے کہ وہ ڈر گیا، لیکن جب وہ ڈوبنے لگا اس نے کہا خدا مجھے بچا،
خداوند نے ہاتھ بڑھا کر اسے بچایا۔ وہاں پر لکھا ہے یسوع نے اسے کہا اے کم اعتقاد تو نے کیوں شک کیا؟ تو شک کی بنا جب اندر خوف ہے تو وجہ اس کے روٹ کیا ہے کہ ہمارے اندر شک ہے، ڈاؤٹ ہے، ہمارا ایمان متزلزل ہے، جسے یعقوب بیان کرتا ہے کہ ایسا شخص دو دلا ہے، ایسا شخص جو شک کی حالت میں وہ لہروں کے ساتھ بہتا ہے۔ جب آپ لہروں کو دیکھیں تو ہوا آتی ہے تو وہ ہوا کے ساتھ لہریں چلتی ہیں، ہوا اس طرف سے ہے تو اس طرف لہریں چلی جائیں گی، ہوا اس طرف کو چلی تو ہوا کے ساتھ لہریں اس طرف چلی جائیں گی۔ اسی طرح شک کی حالت میں شخص ایسا، یہاں پر جو بیان یعقوب کرتا ہے شک کرنے والی یا شک کے ساتھ مانگنے والے شخص کو، وہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ایسے شخص کی حالت ایسی ہے کہ وہ ایک جگہ پر ٹکتا نہیں ہے، اور آگے وہ لکھتا ہے کہ وہ اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے، اس کی زندگی کے اندر قیام نہیں ہے، وہ ٹکے گا نہیں، وہ اسی لیے جدھر کو چاہے اور وہ اس کو باتیں لے جائیں گی، اس کا ایمان ڈاواں ڈول رہے گا۔ ایمان کی بات ہے تو اسے کھڑے رہنا ہے۔ ہم ابراہم کی زندگی سے دیکھیں، جب اسے کہا گیا کہ اسے اپنے ناطے دار رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے، اور خدا اسے وعدہ کرتا ہے اس سے کہ وہ ایک بڑا ملک اسے دے گا اور اس کی اولاد کو برکت دے گا، اور وہ اس وعدے کی تحقیق و تفتیش میں نہیں لگا اور وہ ڈھاواں ڈول نہیں ہوا، وہ نکل پڑا ہے۔ اس نے نہیں پوچھا وہ جگہ کہاں ہے، وہ ملک کا تو اسے پتہ ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے، اولاد کا بھی پتہ ہے وعدہ کیا ہے، ابھی یہ صرف وعدہ تھا، اور وہ ایمان لایا۔ اس لیے ہم ایمانداروں کا وہ باپ ٹھہرا جو ابراہم کا ایمان ہے۔ وہ متزلزل ایمان نہیں تھا، وہ تذبذب کا شکار ایمان نہیں تھا، وہ شک کا شکار نہیں تھا، وہ کم اعتقادی کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے اس کے ایمان نے اسے ایمانداروں کا باپ ٹھہرایا۔ اس کا ایمان ہمارے لیے آج بھی سبق ہے کہ ہم کیسے اس ایمان کو اپنا کر کہ ہم متزلزل ایمان کے ساتھ نہ۔ عبرانیوں کا مصنف ہمیں کیسے خوبصورتی سے اس بات کے لیے ابھارتا ہے۔ وہ 12ویں باب کے اندر 11ویں باب کے اندر عبرانیوں کے خط میں ایمانداروں کی ایک بڑی فہرست ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ مصنف ایک بڑی فہرست پیش کرتا ہے، اور جب فہرست کے بعد وہ 12واں باب شروع کرتا ہے تو پہلی آیت میں لکھتا ہے بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ اور اس دوڑ کا نام ایمان کی دوڑ ہے، جس کا وہ ذکر گواہوں کے بڑے بادل کے طور پر کرتا ہے۔ یہ گواہوں کا جو بڑا بادل ہے، یہ ایمانداروں کی بات کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے، اور وہ 3 باب کے اندر تو وہ اسرائیل کے ان عبرانیوں سے، اسرائیل کی اولاد سے مخاطب ہے، اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ کیسے بے یقینی نے، کم اعتقادی نے، بے اعتقادی نے ان کے باپ دادا ہے ان کو کیسے ملک موعودہ میں داخل ہونے سے روکے رکھا، اور وہ کیسے بیابان کے اندر سڑتے رہے۔ عبرانیوں کے خط 3 باب کے اندر اس کا واضح ہمیں ثبوت ملتا ہے، اور وہ وہاں پر انہیں یاد دلاتا ہے کہ کیسی حالت تھی جب، لیکن انہوں نے یقین کے ساتھ اس میں شامل نہ ہو کر اور اپنی جو برکت ہے اسے گوا دیا۔ اور 3 باب کے اندر پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے 7ویں 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے پس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے، اسی لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ اور یہ ہمارے لیے اس حصے کے اندر کس قدر خوبصورت پیغام ہے کہ پولس جسے عبرانیوں کا مصنف مانا جاتا ہے، اور وہ کس قدر اسرائیلیوں سے، عبرانیوں سے مخاطب ہے، اور انہیں قائل کر رہے کہ کیسے وہ رہ گئے تھے
بے یقینی کی حالت میں وہ بڑبڑاتے تھے. وہ جب انہیں خوراک نہیں ملتی وہ بڑبڑاتے, پانی کا مسئلہ ہوا وہ بڑبڑائے, اور جب انہیں کوئی راستہ دکھائی نہ دیا پھر بھی بڑبڑائے, کیونکہ بے اعتقادی کی حالت تھی. اور یسوع مسیح نے بے اعتقادی پر جب بھی اس کے شاگردوں کے اعتقاد میں فرق دیکھا, یسوع مسیح نے شاگردوں کو ڈانٹا. اور یہ اسرائیلی ہمارے لیے سبق ہیں, ان کا داخل نہ ہونا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اعتقاد رکھیں. بے اعتقادی کی وجہ سے ہم اس وعدے کی ہوئی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اس لیے اعتقاد سے اپنی زندگی بسر کریں تاکہ وہ برکتیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اس میں شامل ہو سکیں. عزیزو, بے اعتقادی ہمارے لیے کس قدر نقصان دہ ہے. ہم اپنے ایمان کو جب برباد ہوتے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ایمان کا کیا لیول ہے. جب ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہماری حالت جو ہے بے اعتقادی کی حالت ہے. ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارے اندر شک نے جنم لے لیا اور وہ کام کر رہا ہے اور ہمارا ایمان کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ خدا کے کلام کا سہارا ہمارے لیے سب سے بڑا آئینہ ہے. اگر ہم اس کی مدد سے اپنے اندر جھانکیں, اپنے ایمان کو چیک کریں, بے شک خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. وہ ایمان جو اس کے سننے سے پیدا ہوتا ہے, وہ ایمان اگر متزلزل ہو گیا ہے, وہ ڈاواں ڈول ہے, تو وہ ٹھیک بھی اسی کی وسیلے سے ہو سکتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ شامل ہو گیا ہے, غیر یقینی کی حالت ہے, بے اعتقادی کی حالت ہے, تو وہ ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. اور اس کا علاج بھی خدا کا کلام ہی ہے. اس کو پہچاننے میں مددگار بھی خدا کا کلام ہے. ہمارے ایمان کا جو اثر ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. ہمارے ایمان کا آغاز بھی خدا کے کلام کے اندر ہے, اور یہ پیدا ہوتا ہے. ایمان جو ہے وہ دیا نہیں جاتا, بانٹ نہیں سکتے, بلکہ ایمان جو ہے پیدا ہوتا ہے اور وہ گرو کرتا ہے. اور وہ پیدا اگر ہوتا کلام کے وسیلہ سے تو وہ گرو بھی ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ گرو بھی خدا کے کلام کے وسیلہ سے کرتا ہے. اور خدا کے کلام کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کی زندگی کے اندر بے یقینی ہے, آپ کوئی فیصلہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, اور آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, مجھے یہ کرنا چاہیے, میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے یہ کروں. اور جب ایسی باتیں ہیں تو جانچ لیں کہ دل آپ کا ایک ہی ہے, لیکن جو فیصلے کی قوت ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے. اور جب فیصلے کی قوت نہیں ہے, آپ اپنے رشتوں سے سیٹسفائی نہیں ہیں, مطمئن نہیں ہیں. اور جب ہم مطمئن نہ ہوں اور کسی بھی چیز سے, تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے رک جانا ہے. ہمیں رکنا ہے اور غور کرنا ہے, کہیں میرے ایمان کو کسی چیز نے کھوکھلا تو نہیں کر دیا. کیونکہ ایمان کہتا ہے, اگر خدا کا کلام میرے لیے ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, تو جہاں کہیں جائے میں تیرے ساتھ رہوں گا, میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب خدا کا یہ وعدہ ہے, اور جب یشعیاہ کی کتاب پڑھیں تو اس کے 43ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ تو ندیوں کو عبور کرے گا, میں تیرے ساتھ ہوں. تو سیلاب آئیں گے اور وہ گزر جائیں گے, کیونکہ خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں. آگ ہو وہ تجھے جلائے گی نہیں, کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. لیکن جب اگر ایسی حالت ہے, آگ دیکھ کر, سیلاب دیکھ کر اور ندیاں دیکھ کر ہم گھبرا جائیں, ہم ڈاواں ڈول ہونا شروع ہوں, تو ہمیں محتاط ہونا ہے. ہمارے ایمان کے اندر کوئی چیز نے جنم لیا ہے جو اس کو کھوکھلا کر رہی ہے, کیونکہ بے اعتقادی کی حالت ہے. اگر بے اعتقادی کی حالت ہے تو آپ کے لیے برکتیں نازل نہیں ہوں گی, آپ کی شفا آپ کو مل نہیں سکتی. خدا کے کلام میں متی رسول جب لکھتا ہے تو وہ یسوع مسیح کے الفاظ اور اس کی خدمت کے بارے میں بڑا محتاط ہو کر لکھتا ہے. اور متی کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع بھی جو معجزات کا مالک ہے
اگر کم اعتقادی ہے شفا پانا مشکل ہے، کم اعتقادی ہے برکت پانا مشکل ہے، کم اعتقادی ہے آپ نجات میں اور اس کے راستے میں سیکھنے کے راستے میں متزلزل ہیں، اور یعقوب بتاتا ہے آپ ہوا سے اچھلتے اور جس طرف کو کوئی کہتا ہے اس طرف چلے جاتے ہیں، آپ قیام نہیں کرتے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ موو کرتے نظر آتے ہیں، اور اس لیے چینجنگز نہیں آتی، اور لوگ سوچتے ہیں میں تبدیل کیوں نہیں ہو رہا، میں تو وہاں پر بھی جاتا ہوں، میں تو اسے بھی کہتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان متزلزل ایمان ہے۔ جب متزلزل ایمان کی بات ہے تو ہم آئیں بائبل مقدس میں سے مرکز سے پوچھیں، ایک واقعہ وہ لکھتا ہے اپنے نامے باب کے اندر انجیل لکھتے ہوئے، مرکز کی انجیل نامے باب کے اندر ایک لڑکا ہے وہ بدرو گرفت ہے، اور جب شاگردوں سے وہ بدرو نہیں نکلتی تو یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے۔ نامے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، پس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا اور زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ یسوع کا جواب سنیں، یسوع نے اسے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح حیرانگی کے ساتھ، یہاں پہ جب لفظ لکھے گئے ٹرانسلیشن کی گئی ہے تو اس کے اندر سمبلز ڈالے گئے ہیں، پاز کیا گیا ہے، اور جو یسوع مسیح کے لفظ آگے کیا الفاظ ہیں؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں، بہت کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کس کے لیے؟ بے اعتقادی نہیں ہو تو اعتقاد رکھنے والے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے خاندان کی برکت رکی ہے، ہماری شفا رکی ہے، ہمارا معجزہ رکا ہے، تو یقین جانیں، اور اگر کوئی وجہ ہو نہ ہو، اگر آپ ایماندار ہیں لیکن معجزہ نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اطمینان نہیں ہے، خاندان کے اندر ریلیشنز کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں کسی چیز سے، اپنی چیزوں کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کے پاس ساری سہولتوں کے باوجود آپ بے سکون رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ایماندار بھی ہیں، آپ دعا بھی کرتے ہیں اور ایماندار کہلاتے بھی ہیں، اور آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور عبادتیں بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب ہے کہ بے اعتقادی نے آپ کے ایمان کو پکڑا ہوا ہے۔ ایمان متزلزل ہے۔ یعقوب بتا رہا ہے کہ متزلزل ہے، اتنا متزلزل کہ وہ ہوا کی لہروں سے اچھلتا اور بہتا ہے، وہ ہوا کے اشاروں پر چلتا ہے۔ ایسا ایمان نہ ہو کہ کسی کے اشارے پر آپ کا ایمان چلتا ہو، آپ ڈیسیجن لیتے ہوئے کسی کے اشارے کا انتظار کریں۔ یہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے وہ بات کر رہا ہے، اور وہ کئی سالوں سے اس مشکل کا شکار ہے، اور وہ بتا رہا ہے، وہ اس حوالے کے اندر بتاتا ہے کہ کئی سالوں سے اسے مارنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن باپ اس کے لیے دکھی ہے، اور باپ کیا کہتا ہے کہ اگر تو کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا اور ہماری مدد کر، ہم پر ترس کھا اور ہماری مدد کر، یسوع سے وہ کہہ رہا ہے۔ اور وہ اگلی آیت کے اندر لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ یہ بات ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے خاندان کے اندر وہ بڑی تگ و دو کر رہا ہے برکت کے لیے، شفا کے لیے، معجزے کے لیے، ترقی کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، سیٹسفیکشن کے لیے، اور وہ کامیاب نہیں ہو رہا، تو اس باپ کی طرف دیکھیں جو ہمیں ایک بڑا عمدہ طریقہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ چلا اٹھا، کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ جب یسوع نے دیکھا
کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اسے کہا گونگی بحری روح میں تجھ کو حکم کرتا ہوں اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ ہاللیلویہ، وہ اس میں سے نکل گئی ہے۔ یہ برکت جو رکی ہوئی تھی، یہ شفا جو رکی ہوئی تھی، اور وجہ کیا ہے؟ اس کا باپ اقرار کرتا ہے میری کم اعتقادی کا، میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ آئیں عزیزو، ہم اگر ہمارے خاندان کے اندر برکت رکی ہوئی ہے، ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہے، ہم اپنی بے اعتقادی کا نوٹس لیں، اس پر غور کریں اور کس کے پاس آئیں؟ یسوع کے پاس۔ اسے کہیں تو میری بے یقینی کا، میری کم اعتقادی کا علاج کر۔ وہ علاج ایسا علاج کرے گا، وہ جو ہمیں ایمان بخشتا ہے، وہ جو ایمان کا منبع ہے، وہ جو ساری چیزوں کا اختیار رکھنے والا ہے، وہ آپ کو وہ ساری برکتیں دے دے گا۔ وہ جو ہمارے اندر ایمان کو قائم رکھنے والا ہے، وہ ہمارے ڈیمیج ایمان کو مرمت کرے گا، وہ ہمیں ہمارے ایمان کو رینیو کرے گا، ہمارے کم اعتقادی کا علاج کرے گا، اور علاج صرف یسوع کے پاس ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ ضرورت ہے ہم اقرار کریں کہ میں کم اعتقادی کا شکار ہوں، میرا ایمان متزلزل ہے۔ یعقوب ہمیں سکھاتا ہے ایسا شخص کوئی امید نہ رکھے کہ خدا سے اسے کچھ ملے گا۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایسا شخص دو دلا ہے اور اس کو کہیں قیام نہیں ہے، اور ایسا شخص کو کوئی امید نہ رکھے۔ وہ کہتا ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن آئیں ہم غور کریں، کیا آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ ڈاواں ڈول ہیں؟ آئیں اس کے پاس اور اسے کہیں میری کم اعتقادی کا علاج کرے، اور وہ آپ کی سارے آپ کی زندگی سے شک و شبہات کو دور کر دے گا۔ سارے ڈاؤٹس جاتے رہیں گے اور بے اعتقادی جاتی رہے گی، اور ایمان ترقی کرے گا۔ جب ایمان ترقی کرے گا، معجزہ آپ کا ہے، برکت آپ کی ہے، اور آپ یسوع کو جلال دیں گے۔ یسوع مسیح آپ سبوں کو برکت دے۔ آمین۔